بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے پینشن اور پینشن کا کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، اور پینشن آ چکی ہوگی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور صدر پاکستان نے ای او بی آئی کے حوالے سے ایک بہت زبردست فیصلہ دیا ہے، اور یہ ای او بی آئی کا تاریخی فیصلہ ہے۔ ای او بی آئی کے جو حکام تھے وہ قانون کی غلط تعبیر و تشریح کر رہے تھے۔ یہ ای او بی آئی کے پینشنرز کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ صدر پاکستان نے دے دیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا، سپریم کورٹ میں ای او بی آئی کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور چیئرمین ہمارے جو ہیں ای او بی آئی جناب شکیل احمد منگریجو صاحب نے ای او بی آئی کے چیئرمین کی حیثیت سے سوموار والے دن باضابطہ طور پہ باقاعدہ طور پہ عہدہ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ تو ان تمام موضوعات پر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دیر بعد میں ای او بی آئی کے ایک بڑا سکینڈل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ ویڈیو جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 10 بجے کے لگ بھگ اپلوڈ جو ہے وہ ہو جائے گی، ریکارڈ ہو چکی ہے، ترتیب اس کی لگ چکی ہے، صرف جو ہے وہ 10 بجے تک انشاءاللہ وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پینشن ماہ اکتوبر یعنی سپٹمبر کی پینشن جو آپ کی اکتوبر میں آتی ہے وہ تقریباً مکمل آ چکی ہے۔ یہ 30 تاریخ سے شروع ہوئی ہے اور آج 6 تاریخ ہو چکی ہے، اور تقریباً تمام اضلاع میں پینشن جو ہے وہ آ چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے بقایا جات بھی آ چکے ہیں۔ اگر ابھی بھی پینشن آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی تو پلیز رابطہ کیجئے، بتائیے، اور کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے نیچے جا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی پینشن جو ہے وہ اس کی کیا پوزیشن ہے، کن علاقوں میں ابھی تک پینشن نہیں پہنچی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم چیئرمین کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ براہ راست ہمارا رابطہ قائم ہو جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے منڈے کو ہی 4 سنبھالا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کچھ کام کر لیں۔ ابھی ظاہر ہے نیا 3 دن ہوئے ہیں ان کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست ان کے ساتھ لیزون میں آ جائیں، ان کا ای میل ایڈریس حاصل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تاکہ براہ راست آپ کی جو مشکلات ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا، تاکہ آپ بھی براہ راست جو ہے وہ چیئرمین کے ساتھ رابطے میں آ جائیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب صدر صاحب نے جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے آپ کی پینشن کے حوالے سے، اس کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ ای او بی آئی کے کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج قاضی محمد امین صاحب نے جو ہے وہ بینچ سے علیحدگی کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے جو ہے درخواست کی کہ بینچ جو ہے وہ نئے سرے سے تشکیل دیا جائے، وہ بینچ میں ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو قاضی محمد امین صاحب جو ہے وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ پھر ملتوی ہو گئی ہے، اور ملتوی ہونے کی وجہ قاضی محمد امین صاحب کا اس بینچ سے علیحدہ ہونا ٹھہرا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں، چیئرمین صاحب نے عہدہ سنبھال لیا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور انہوں نے منڈے کو سنبھالا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور ہم ان کو باضابطہ عہدہ سنبھالنے پر ای او بی آئی پینشنرز کی طرف سے، اپنے لیگل انفارمیشن کی طرف سے ان کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، اور ان سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ براہ راست پینشنرز کے ساتھ رابطے میں آ جائیں، تاکہ پینشنرز جو ہے وہ براہ راست آپ سے فائدہ حاصل کر سکیں، آپ کو
جو عام لوگوں کی شکایات ہیں، پینشنرز کی شکایات ہیں، وہ براہ راست آپ کے علم میں آئیں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ جائے گی ادارے کے اندر۔ اب میں آتا ہوں کہ صدر پاکستان نے جو EOBI کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اچھا ہے کیا مسئلہ؟ کیا تھا مسئلہ؟ یہ ہے کہ EOBI کے جو کیس جب پٹ کرتے ہیں تو EOBI کے جو دفاتر ہیں، وہ ان کے حکام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو پینشن ہے وہ آپ کو ملے گی 6 ماہ کے لیے۔ کتنے ماہ کے لیے؟ 6 ماہ کی پینشن جو ہے، اگر فرض کیا آپ نے کیس آپ کا لگا ہے 2 سال بعد آپ کی پینشن جاری ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جناب ہم 6 ماہ کی پینشن دیں گے۔ وفات سے آگے وہ پینشن نہیں دیتے تھے، وفات سے آگے پینشن ان کے اصول میں نہیں تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جب بھی پینشنر فوت ہو جائے گا تو اس کی بیوہ کی جو پینشن ہے وہ کلیم اس کو 6 ماہ کا دے دیا جائے گا۔ تو صدر پاکستان کے پاس وفاقی محتسب کا ایک کیس پیش کیا گیا، بیوہ نے وہاں پہ اپیل کی صدر پاکستان کے پاس۔ یہ EOBI کے جو پینشنر تھے 2017 میں ان کی وفات ہوئی، تو 2019 میں ان کا کہیں فیصلہ ہوا، اور یہ وفاقی محتسب کے 2020 کے فیصلے کے خلاف انہوں نے پھر اپیل کر دی، وہاں پر صدر مملکت کے پاس دائر کر دی، اور محتسب نے بیوہ کو تاخیر سے درخواست دینے پر 1 فروری 2019 کا حکم دیا تھا۔ صدر مملکت نے EOBI کو بیوہ کو 29 ستمبر 2017 جب ان کے شوہر فوت ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمام بقایا جات جو ہے وہ ان کو دیے جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جو EOBI کے حق میں آیا ہے۔ فیصلے میں کہا یہ گیا ہے کہ مسلمان کی وفات پر وراثت اور دیگر تمام حقوق لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی موت کے ساتھ ہی۔ تو شکایت کنندہ بیوہ جو ہے وہ شوہر کی تاریخ وفات سے پینشن کی حقدار ہے۔ تو یہ اصول اب بنا دیا گیا ہے۔ اس میں جو بنیادی ججمنٹ تھی وہ PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 1، آج میں نے وہ ججمنٹ بھی نکلوائی ہے، پھر یہ جو صدر پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اس کی کاپی بھی لی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز کل میں اس موضوع پر ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں بکر سائیڈ کے، اس سائیڈ کے جو ہے، تو وہ کافی عرصے سے اس پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ جو کیس ہے عائشہ عارف ہے، عارف صاحب کی زوجہ محترمہ، اللہ ان کی غریق رحمت کرے عارف صاحب کی، تو ان کی زوجہ محترمہ نے یہ کیس دائر کیا اور انہوں نے یہ کلیم کیا، انہوں نے کیس کو پرسو کیا۔ ایک خاتون نے پرسو کیا ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو سرخ رو کیا، اور پورے پاکستان کی تمام بیوگان کا مسئلہ ایک خاتون نے ہمت کر کے کوشش کر کے جو ہے وہ حل کروا دیا ہے۔ ہم عموماً مایوس ہو جاتے ہیں کہ وفاقی محتسب کے خلاف اب ہم کہاں جائیں، کتنے چکر لگیں گے، ایوان صدر میں کون جائے گا، کیا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے سیکشن 22(3) EOBI ایکٹ کی تعبیر و تشریح صدر پاکستان نے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس آرٹیکل کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 6 ماہ کی پینشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو بحمد خدا یہ فیصلہ اب سسٹین کرے گا، اور صدر پاکستان نے باقاعدہ طور پہ بیوگان کی پینشن ان کے شوہروں کی وفات کے ساتھ اسی دن سے شروع ہو جائے گی، اس کو اسی دن سے شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اطلاعات۔ آپ سے کچھ دیر بعد 10 بجے کے انشاءاللہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ایک بہت زبردست سکینڈل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ وہ سکینڈل بھی بہت بڑا سکینڈل ہے، آپ کے سامنے آئے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔